النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بخشيت عالم مدر خدا ناکسارا پیر کامل کامیارا خدایا محمدی بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت ملک کنی ورقبول منو دستنا پانے آلے رسول خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ موسیٰ عالم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا موسیٰ عالم کا حضرات کسی وقار میرے محبوب کے غلاموں سمع رسالت کے پروانوں رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی محبوب کا ذکر عطا فرمایا. اللہ رب العزت قرآن عزیز میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجیے اپنے غلاموں کو لا أَسْأَلُكُمْ میں تم سے سوال نہیں کرتا. کس کا؟ مودت قربا کا، اجر رسالت کا تم سے سوال نہیں کرتا. یہ جو میں نے تمہیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، رب کی پہچان کروائی، میں تم سے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لیکن میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے. میں نے تمہیں کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، سب کچھ سکھایا، لیکن میں اس پر تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا. لیکن ایک بات ضرور تم سے کہتا، مودت قربا، میری آل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے. اب جب صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے، تو نام رب کائنات کا ہے، اور رب کائنات آج مصطفیٰ کی وجہ سے سوال کر رہا ہے. خدا نے پورے قرآن میں سوال نہیں کیا، لیکن کل کہہ کے اپنے محبوب کو کہا اے محبوب تو سوال کر اپنے غلاموں سے. یا اللہ سوال کیا کروں؟ فرمایا تیرے رشتہ داروں سے یہ محبت کریں. پوچھا گیا، صحابہ کرام نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک منٹ بھی ایسا آپ گزارنا نہیں چاہتے کہ ہمارا دل آپ کی قرابت داروں سے محبت سے خالی ہو. اب آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ آل قرابت کون سے ہیں جن سے رب نے محبت واجب فرما دی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اس میں پہلا شخص علی ہے، اس میں پہلا شخص علی المرتضیٰ ہے. کہا یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. پوچھا
امام حسین علیہ السلام، کیونکہ موضوع یہ ہے لوگ اس پر بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں بریفلی کہ بہت سا کلام میں سنا چکا ہوں امام حسین کے حوالے سے، اس لیے کوئی نئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے دقیق مطالعہ بھی چاہیے کہ جب اتنے باشعور لوگوں میں اتنے خطبے میں نے شان علی میں دے دیے ہوں تو پھر اس کے لیے نئی بات نکالنا ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ بارگاہ رسول کریم ہے، جب ان کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں وہ عطا فرمائی دیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ عطا میں سے ایک موتی عرض کرنے لگا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باثادت ہوئی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نا اندر کمرے کے اندر حجرہ فاطمہ کے اندر جا رہا ہوں، فرشتے مبارکباد کے لیے آ رہے ہیں۔ بندے نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کتنی ہے۔ بندہ ہوئے شیر تے کندہ ہی جنگل کے شیر، بات یہ نہیں، بہت بندوں کی بات نہیں، محبت والے چند ہوں تو کافی ہوتا ہے، اس لیے توجہ میری طرف رکھیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی دروازے میں کھڑا ہو جا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں میرے بیٹے حسین کی مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی بندہ حسین کی مجلس کروائے مبارکباد دینی چاہیے۔ زمین والے تو دیتے ہی، عرش والے بھی زمین پر آ جایا کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ، میں پہرا دیتا ہوں، آپ اندر فرشتے آ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ ہی وقت گزرا، مولا علی دروازے میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق آ گئے، پوچھا میں اندر جا سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، آقا نے منع کیا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا فرشتے مبارکباد کے لیے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ اب وہ ابو بکر تھے اور وہ علی کے مزاج کو اور علم کو جانتے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا علی میں ایک سوال نہ کروں؟ بھائی حجرہ فاطمہ میں کھڑے ہونے والا شخص سوال کر رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر علی میں تم سے سوال نہ کروں؟ کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے، سوال کیجئے۔ تو مولا علی سے ابو بکر نے سوال کیا، اچھا یہ بتا فرشتے آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، علی کتنے فرشتے زمین پر آ گئے ہیں؟ آپ کی سبحان اللہ غیب ہی ہو گئی، میں کہنا ہے آپ سمجھے نہیں جملہ۔ فرمایا علی فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو بتا ابھی تک کتنے فرشتے زمین پر آ گئے ہیں؟ تو مولا علی تھے، میرے نبی کے شہر کا دروازہ ہے علی، مسکرا کر علی فرمانے لگے 1,24,000 فرشتے زمین پر آ گئے ہیں۔ تو سامنے کتاب رکھی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی، فرمایا 1,24,000 فرشتے زمین پر آ گئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ جیسے ہی یہ جملہ ختم ہونا تھا، آقا بھی باہر تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اور علی کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر نے پوچھا ہے زمین پر مبارکباد کے لیے کتنے فرشتے آئے ہیں، تو میں نے کہا 1,24,000 فرشتے زمین پر آ گئے ہیں۔ فرمایا جانتا ہے صدیق، صدقت علی، علی نے سچ کہا ہے، ابھی تک 1,24,000 فرشتے مبارکباد حسین کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ تو کمال ہے اس گھر کا، امام حسین مجتبی اور نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی، ان کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ عربی کا خطبہ، ارشاد فرمانے جمعے کا دن ہے، تو سامنے سے دیکھا نا کہ امام حسن بھی تقریر مصطفیٰ سننے آئے ہیں۔ سامنے سے دیکھا تو بیان مصطفیٰ امام حسن 3 سے 4 برس کی عمر ہے، سامنے سے امام حسن امام حسین
اب وہ کبھی تھوڑے سے گرے پھر سنبھلے، پھر گرے پھر سنبھلے. میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبے کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑ دیا اور فوراً جا کر امام حسن امام حسین کو سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگانے کے بعد پھر میرے آقا واپس منبر پر تشریف لے آئے اور پھر ایک ران پر حسن کو بٹھایا، دوسرے ران پر حسین کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد خطبہ دینا پھر شروع کر دیا. اب جب خطبہ دے دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نئی سنت ہے، کوئی نئی سنت ہے، یہ کوئی جمعے کا نیا طریقہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ گر رہے تھے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ گر رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے فوراً جا کر میں نے انہیں پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. یاد رکھ مولوی صاحب، یاد رکھنا حسین کو چھوڑ کر تو مصطفیٰ کا خطبہ پورا نہیں ہوا. آپ سن نہیں رہے کہ امام حسین کو سننے کے بغیر، پکڑنے کے بغیر مصطفیٰ نے اپنا مکمل خطبہ نہیں کیا. تیری اور میرے جمعے کی تقریریں کیسے مکمل ہو سکتی ہے اگر ہم نے بھی حسین کو چھوڑ دیا؟ خدا کی عزت کی قسم نماز بھی فائدہ نہیں دے گی، جمعے کا خطبہ بھی فائدہ نہ دے گا. فرمایا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پائے، 950 سال عمر پائے، اور پھر وہ ہر دن روزہ رکھتا ہو، رات کو قیام کرتا ہو، صفا مروہ کے قریب دوڑتا ہو اور مر جائے. یا علی اگر وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. یہ کیسا گھرانہ ہے. امام حسین کی عاجزی سنیے. آج لوگوں میں نا عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے. ایک بندہ مجھے آ کر کہتا جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، اب میری طرف توجہ رکھیے، میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، بات میرے منہ میں آ جائے تو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں، چاہے اگلے کو بری لگے اچھی لگے، میں فوراً بات منہ پہ کرتا ہوں، اسٹیٹ فارورڈ ہوں، ڈائریکٹ منہ پہ بات کرتا ہوں. میں نے کبھی اپنے باپ کی بھی غلط بات برداشت نہیں کی. میں کہا تسی کی چنگیاں گلاں برداشت کر دے جے، تسی چنگیاں گلاں برداشت کر دے جے، وہ بھیڑی گل ہی برداشت کرنی ہوتی ہے. اچھی باتیں تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے. آپ مجھے آ کر کہیں گے مولوی صاحب آپ نے بڑی اچھی تقریر کی تو میں غصہ کر جاؤں گا. بھئی آپ نے میری کو تعریف کی، اچھی بات کہی، اس پر میں غصہ تھوڑی کروں گا، اس پر تو میں خوش ہوں گا. اور اگر آپ میری خامی نکال کر چلے جائیں گے وہی بات تو میں نے برداشت کرنی تھی. صبر کا معنی تو یہی ہے نا. اب امام حسین علیہ السلام رستے سے گزر رہے، عاجزی دیکھیے. میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی نوجوانوں کا سردار دنیا میں؟ پتہ نہیں سبحان اللہ آپ کی گرمی سے غائب ہو گئی ہے. ایسے تو آپ سنتے نہیں ہیں ذکر امام حسین ہے، محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ. فرمایا دیکھنا چاہتے ہو دنیا کے اندر جنتی نوجوانوں کے سردار؟ تو کہا یا رسول اللہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا حسین کو دیکھو، یہ حسین کو دیکھو، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے دنیا کے اندر. اب وہ امام حسین سڑک کے کنارے سے رستے سے گزر رہے، رستے سے گزرتے ہوئے چند غربا مساکین غریب لوگ روٹی پانی میں ڈال کر کھا رہے. تو امام حسین تیزی سے گزرے نا تو انہوں نے آپس میں کہا، آپس میں بات کی، وہ یار اتنا بڑا حسین
تاڑی والی سائڈ کی جو ہو رہی ہے. فرمایا اتنا بڑا حسین، اتنا بڑا حسین کبھی ہمارے درمیان بھی آ کر کھانا کھائے گا. اتنا بڑا حسین ہمارے درمیان بھی کبھی آ کر کھانا کھائے گا. اب وہ علی کا بیٹا ہے، قریب سے گزرے تو سن لیا تو اپنے غلاموں سے کہا آج کوئی ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے. عزت دیکھ، آج کوئی ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے ساتھیوں دعوت میں روٹی پانی والی ہے، سالن والی نہیں. روٹی سالن والی نہیں، پانی والی ہے. غلاموں تمہارا آقا اس دعوت میں جا رہا ہے، تمہارا آقا اس دعوت میں جا رہا ہے، کیا تم بھی جاؤ گے؟ پلٹ کر حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھیوں نے کہا اب جدھر حسین ہوگا ادھر ہی ہم ہوں گے. اب امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. اب جب وہاں تشریف لے کر بیٹھ گئے تو اب ان کے پاس بٹھانے کے لیے بھی جگہ نہیں. وہ تو خود سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، اب بٹھانے کے لیے جگہ بھی نہیں. تو وہ آپ نے جملہ تو سنا ہوا ہے، اگر جگہ کم ہو تو دل بچھا لیتے ہیں. وہ محبت حسین میں مصلی بچھا لیا. امام حسین وہاں بیٹھ گئے اور پہلا لقمہ پیچھے والے نہیں بولے، طارق صاحب نہیں بول رہے، آگے بڑی دیر رہے لیکن بول لے رہے. جی حضرت امام حسین نے پہلا لقمہ اٹھایا، خود نہیں کھایا. جس بندے نے دعوت دی تھی نا، جس بندے نے دعوت دی تھی اس کے منہ میں ڈال دیا. فرمایا یہی چاہتے تھے، تم تو کہہ رہے تھے اتنا بڑا حسین ہمارے درمیان میں کہاں آ کر کھانا کھائے گا. لیکن میں جانتا ہوں جو اللہ کے غریب مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. امام حسین نے وہاں جا کر کھانا کھا لیا. اب امام حسین کے ایک بھائی ہیں جو محمد بن حنفیہ، اب آپس میں کوئی بات ہو گئی، صبر آپس میں کوئی بات ہو گئی تو آپ کے پاس امام حسین اٹھ کر چلے گئے. جب اٹھ کر چلے گئے تو پیچھے جو محمد بن حنفیہ تھی ان کے درمیان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا حسین ایسے ہیں، حسین ایسے ہیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے چپ کر، حسین ہمارے ہیں. چپ کر، حسین ہمارے ہیں. زبان کھلتی سے نکال لوں گا، میرے بڑے بھائی کو حسین کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو آپ سے لڑ کے چلے گئے ہیں. فرمایا سنو بڑے لوگی، میں اپنی اوقات سے بڑا جملہ کہنے لگا. بڑے لوگی ناراض نہیں ہوتے. اب جو بڑے اپنے آپ کو اٹھائیں اور ناراض ہو جائیں وہ بڑے نہیں ہوتے. بڑے لوگ ناراض نہیں ہوتے. اور یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو علی کا بیٹا ہے جو سینے مصطفیٰ پر کھیلتا رہا ہے. یہ علی کا بیٹا، یہ کیسے ناراض ہو سکتے؟ میں ابھی بلا کے لاؤں، میں وہ ناراض ہو کر گئے، میں ابھی بلا کے لاؤں. تو انہوں نے کہا کہ حضور نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے. اب محمد بن حنفیہ نے ایک بات خط کے ذریعے بھیجی. کہا حضور بڑے لوگ ناراض نہیں ہوتے، تو جو پہل کرے گا سب سے پہلے صلح کرنے کی پہل کرے وہ رب کے قریب ہو جایا کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ صلح کے لیے آئے. آپ تو پہلے ہی بہت قریب ہیں، صلح کر کے اور ہو جائیں گے. لیکن حضور آپ کا باپ اور میرا باپ ایک ہی ہے.
حضور آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے اور میری ماں فاطمہ زہرا کی نوکر ہے، اس معاملے میں آپ مجھ سے افضل ہے۔ امام حسین نے خط پڑھا، بڑے لوگ خط پڑھا، فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر مصافحہ کر کے گلے سے لگایا، کہا بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دینا۔ امام حسین کا کردار، حضور کردار، امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو بے نمازی بھی حسینی ہے نا، اب تو مسجدوں میں لڑائی کروا کر حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے، تو پڑھتے ہوئے آپ کے دروازے پر دستک ہوئی، سائل نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اب امام حسین سے مانگ رہا ہے جی اللہ کے نام پہ یار، تو امام حسین نے مصلی پر نماز مختصر کر دی۔ ایسا شخص ہے یار، سوئے ہوئے نہیں آرام کر رہے ہیں، نہیں دے رہا نا نماز مختصر کر دی، چھوٹی کر دی نماز، سلام پھیر کر فوراً غلام کو نہیں کہا، فوراً دروازے پہ پہنچے، پوچھا کون؟ کہا حضور اللہ کے نام پر مانگنے آیا۔ مسکرا کر اپنے غلام سے کہا فوراً گھر میں جو کچھ ہے، گھر میں جو کچھ ہے لے آ۔ وہ 200 درہم لے کر آیا، 200 درہم۔ تو امام حسین کو کہنے لگا حضور یہ آل بیت کے لیے ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہے، اسے مت خرچیے۔ امام حسین نے کہا یہ خدا کے نام پہ مانگنے آیا ہے، اگر میں نے خدا کے نام پہ دیا تو خدا مجھے 10 درجے عطا کرے گا زیادہ۔ امام حسین نے وہ تھیلی 200 درہم کی نکال کر فوراً عطا فرما دی۔ اپنے گھر سے کوئی کسی کو کبھی خالی نہ لوٹانے دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا اور بات ختم کرنے لگا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، ایسا ہی ہے، کیوں؟ شرابی تھا نا، ناچ گانے سنتا تھا۔ میں بہت بڑا پیغام دے کر بات ختم کرنے لگا۔ شرابی تھا، کبابی تھا، سنت کو بدلنے والا تھا، سنت کو بدلنے والا تھا، بہن سے نکاح جائز تھا، بے پردگی عام تھی، اپنے سامنے عورتوں کو نچوایا کرتا تھا۔ امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، یزید تخت اقتدار پر آ کر کہتا میری بیعت کرو۔ امام حسین نے فرمایا تیرے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو اللہ کے کسی نیک بندے کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، مجھ جیسا میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، لیکن اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا میری طرف دیکھنا، ادھر دیکھنا میری طرف یار۔ یزید سنت کو بدلنے والا تھا، مطلب وہ داڑھی نہیں تھی اس کی، کٹواتا تھا۔ تو ہم میری اسی باتوں سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سنت کو بدلنا تھا نا، تو داڑھی شریف، بے نمازی تھا، بتاؤ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لڑکیوں کو نچواتا تھا۔ ابھی مینار پاکستان میں کیا بنا ہے جی؟
ابھی منارے پاکستان میں کیا بنا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم کو ترک کر بیٹھا تھا. آج مجھے بتاؤ کتنے بچے حافظ اور عالم دین نکل رہے ہیں؟ شاہ جی ہم اپنی حالتوں کو تو دیکھیں. بات کرنی ہے میں حسینی ہوں، کردار یزید سے نفرت کرتا ہوں، بھائی آپ میں خود پایا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائی خدارا اس بات کو محسوس کیجئے کہ جو کام یزید نے کیے وہ ہم نے نہیں کرنے، تب ہیں ہم حسینی. جو کام یزید نے کیے وہ ہم نے نہیں کرنے، اس لیے ہیں ہم حسینی. منہ سے کہہ دینا یہ بڑی بات ہے، اس پر عمل کرنا سب سے مشکل کام ہے. دیکھیں کل آج نا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، بات ختم ہو جائے گا. ابھی یہ چند ایک دو دن پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ کون ہے یزید؟ تو میں نے کہا کافر ہے یزید. ہمارا بڑا سادہ اور بڑا صاف نظریہ ہے، کافر ہے یزید، پلید ہے، حرامی نجل حسین ہے. جو امام حسین کو شہید کرے حرامی ہے. جی ہمارا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے کہا نہیں، شہزادہ امام حسین ہی تھا. دو شہزادوں کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی. امام حسین حکومت میں آنا چاہتے تھے. میں نے کہا امام حسین کے قدموں کی خیرات کو تخت بادشاہت کہتے ہیں، اور جن کا قرآن میں مالا جال بحرین لولو والمارجان ذکر آئے، خدا جن کے گھر کا ذاکر ہو، انہیں حکومت کی ضرورت تھی. امام حسین نے کہا تھا کہ تاریخی جملہ سنیے اور بات ختم کرنے لگا. میدان کربلا میں میرے آقا حسین نے فرمایا تھا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو میں عورتیں لے کر آتا. تم نے مجھے خط لکھا، میں اس لیے آیا. میرے قاسم کو تم نے شہید کر دیا، محمد مسلم کو تم نے شہید کر دیا. اور یاد رکھ میں لڑنے نہیں آیا، میں خدا کی رضا بن کر خدا کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ جب 7 محرم کو پانی بند کر دیا، جناب حر سے بات ہوئی، 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب حر آئے، کہا حضور آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ دشمنی میں جنگ کے لیے حکومت کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں تشریف لائے، آپ مجھے معافی دے سکتے ہیں؟ جناب حر نے کہا تھا، فرمایا ہاں میں تمہیں معافی دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں معاف کرنے کی ایک بات ہوگی، میرے بابا علی پر درود پڑھ لو، میری ماں فاطمہ پر درود پڑھ لو. انہوں نے پڑھا، فرمایا آج سے اللہ نے میری پچھلی قدم کو معاف فرما دیا. یہ لڑنے گئے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا